تو یہ دو چیزیں بہت زیادہ یاد رکھنی ہے، بہت زیادہ ان کو یاد رکھنا ہے۔ اللہ کی قسم اگر ہم نے یہ نہ کرا قربانی سے پہلے، اگر ہم نے ان چیزوں کو نہ کرا تو ہو سکتا ہے ہماری قربانی بھی قبول نہ کی جائے۔ وہ دو کام کیا ہیں؟ وہ دو کام کیا ہیں کہ جو ہم قربانیاں کرتے ہیں قربانی سے پہلے، سب سے پہلے، جیسے قربانی کے لیے جانور کا درست ہونا زیادہ ضروری ہے، یعنی جانور بے عیب ہو، اس میں کوئی عیب نہ ہو۔ مثلا جیسے اسے کوئی بیماری ہے، کسی چیز نے اسے پرابلمز میں گھیر رکھا ہے، یعنی اس کو کوئی تکلیف ہے اور وہ تکلیف اس کو دکھ دے رہی ہے، اسے قربانی نہیں ہے۔ سمجھتے ہو؟ جس طریقے سے قربانی کے لیے جانور پاک اور صاف ہونا ضروری ہے، درست ہونا ضروری ہے، ایسے ہی قربانی کے جانور کا مال آپ کا پاک اور درست ہونا ضروری ہے۔ وہ مال بھی پاک ہو، حلال ہو، حرام نہ ہو، ناجائز نہ ہو، کسی کا حق مار کر اکٹھا نہ کیا ہو، کسی کا مال نہیں داب رکھو اپنے پاس۔ اس چیز کو بھی غور دینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ حرام کی کمائیوں سے، حرام کے مالوں سے، حرام کی چیزوں سے، حرام کی دولت سے قربانیاں نہیں کرنا ہے۔ سمجھتے ہو؟ قربانی نہیں کرنا ہے۔ ایک تو اپنے مال کو صاف کرنا ہے، درست کرنا ہے، پاک کرنا ہے، جیسا کہ جانور کا درست ہونا ضروری ہے، ایسے ہی مال کا پاک اور صاف ہونا ضروری ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ نمبر 1، آپ کا مال پاک اور صاف ہو، کسی کا زبردستی چھینا ہوا نہ ہو، کسی کا حق نہ مار کے بیٹھے ہو، اپنے مال کو پاک اور صاف کرو، اپنی محنت کا کر اس سے قربان کرو۔ اور نمبر 2، جس طرح قربانی کے لیے جانور پاک اور صاف اور درست ہونا ضروری ہے، اسی طرح آپ کی کمائی پاک اور صاف اور درست ہونا ضروری ہے۔ اور یہ جو آپ کو دوسری چیز کرنی ہے، ایک مال اور دوسری اپنی نیت کو پاک اور صاف کرنا ہے، درست کرنا ہے، ٹھیک کرنا ہے، یہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے قربانی، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ یہ نہیں کہ لوگ دیکھیں او بھائی کتنا مہنگا بکرا ہے، او بھائی کتنی مہنگی کٹیا ہے، کتنی مہنگی جھٹیا ہے، کتنا مہنگا اونٹ ہے، کتنا مہنگا دمبا ہے، کیسا بھیڑ ہے، کیسی بکری ہے، کیسا جانور ہے، دیکھو میں نے سب سے بہترین کی ہے، میرا جانور سب سے زیادہ درست۔ اللہ کو پسند ہے، اللہ کو پسند ہے کہ جو قربانی کی جائے وہ جانور درست، اچھا ہونا چاہیے، بہترین ہونا چاہیے۔ سمجھتے ہو؟ لیکن آپ کی نیت بھی درست اور بہترین ہو، اللہ ہی کی رضا کے لیے ہو۔ اللہ کی قسم اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو گناہوں کو معاف فرمائے، کہ جو میں دیکھتا ہوں، جو میں دیکھ رہا ہوں، لوگوں کی سوچ کیسی ہو رہی ہے، کیسی ہے لوگوں کی سوچ، کہ لوگ کہیں کہ بھائی دیکھو فلاں کتنے روپے کے بکرے لے کر آیا ہے۔ اللہ کے بندے مال کم خرچ کر یا زیادہ خرچ کر، یہ معنی نہیں رکھتا ہے، یہ میٹر نہیں کرتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ تیرا مال کم خرچ ہو یا زیادہ خرچ ہو۔ اگر اللہ نے تجھے 10,000 میں ایک اچھا درست جانور دیا ہے، 10,000 میں ہی، تو تیرے لیے وہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ تجھ میں دکھاوا آ جائے کہ میں 50,000 کا دیکھو ایسا جانور لے کر آیا ہوں۔ سمجھتے ہو؟ اور تو 50,000 کا بھی لے کر آیا ہے اور تیری نیت درست ہے تو اللہ کا شکر ادا کر، بشرطے کہ انسان کی نیت درست ہونے چاہیے، جو کہ نظر نہیں آ رہی، جو کہ نظر نہیں آ رہی۔ اللہ کے بندو، قربانی ایک ایسا عمل ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یہ ایسا عمل ہے کہ اللہ کی قسم یہ اللہ کو بڑا پسند ہے، بڑا پسند ہے۔ اس سے پہلے ہم اور چیزوں کی بھی قربانیاں کرنی ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، تو آپ اس قربانی سے پہلے اور قربانیاں کریں۔ اللہ نے تو قربانی کے دن تو کچھ طے کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ تو قربانی کے دن طے ہیں، تو ان سے ادر میں جو اور دن ہیں ان میں بھی آپ قربانیاں کریں، خوب کھل کے قربانیاں کریں۔ اور وہ قربانی کس چیز کی کریں؟ بھائی یہ جو 2-3 دن ہیں ان میں تو قربانی جانوروں کی ہوتی ہیں، ٹھیک، ان میں تو جانوروں کی قربانی ہوتی ہیں، تو ان دنوں میں کس چیز کی قربانیاں کریں؟ ہر روز
جس طرح آپ اپنا ایک دن بتاتے ہیں، ایک رات بتاتے ہیں، ہر گھنٹہ ہر لمحہ بتاتے ہیں، آپ اس میں بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ اور آپ کو قربانی کیا کرنی ہے؟ اپنے غرور کو قربان کرنا ہے، اپنے تکبر کو قربان کرنا ہے، اپنے حسد کو قربان کرنا ہے، اپنے اندر کے بغض کو قربان کرنا ہے، ہاں حرام کاموں کو قربان کرنا ہے۔ کرو اللہ کی رضا کے لیے، میرے اللہ کی قسم، میرے اللہ کی قسم۔ یہ بھی بڑا خوبصورت عمل ہے کہ انسان جانور کی ہی نہیں، اپنے بد کردار کی، اپنے بد اخلاق کی، اپنی حرام کاری میں گزرتی ہوئی زندگی کی قربانی کر دے۔ یہ بھی سب سے بہترین عمل ہے، یہ بھی بہترین عمل ہے۔ انسان کو چاہیے کہ یہ قربانیاں بھی کرے۔ اگر کامیاب ہونا ہے، اگر اچھا انسان بننا ہے تو میرے بھائیوں اپنی زندگی میں ان چیزوں کو ایڈ کرنا پڑے گا۔ سال میں یہ 1 2 3 دفعے ہی قربانی نہیں کرنی ہے۔ یہ جو 1 2 3 دن ہوتے ہیں، کچھ دن جو ہوتے ہیں قربانی کے، ان میں ہی قربانی نہیں کرنی ہے۔ ہمیں قربانی ہر دن کرنی ہے، ہر روز کرنی ہے۔ ہمیں لوگوں کو معاف کرنا ہے، ہم اپنے دل کو صاف رکھنا ہے، اپنے دل کو صاف کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ کی رضا کے لیے ہمیں اپنے اخلاقوں کو اچھے کرنا ہے، اپنی نیتوں کو اچھی کرنی ہے، اپنی سوچ کو اچھی کرنی ہے، درست کرنی ہے کہ میں جو بھی عمل کروں، قربانی ہو یا کوئی بھی عمل ہو، عبادت ہو یا کوئی بھی عمل ہو، صدقہ خیرات زکوٰۃ کچھ بھی ہو، کچھ بھی ہو، ہاں صرف اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر میری نیت درست نہیں ہے، اگر میری نیت درست نہیں ہے تو کچھ بھی عمل قبول نہیں ہے، سب عمل بیکار ہے۔ ایک انسان گاڑی بھر کر سونا صدقہ کرے لیکن دکھاوا ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے تو اللہ کی قسم وہ قبول نہیں ہے، قبول نہیں کرنے کا۔ اللہ دکھاوے کو پسند ہی نہیں کرتا ہے۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے ہے تو قبول ہے، اگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے تو قبول نہیں ہے۔ ایک انسان نے گاڑی بھر کر سونا صدقہ کیا، اللہ کی رضا نہیں تھی، اس میں دکھاوا تھا، وہ قبول نہیں ہے۔ اور ایک انسان نے صرف ایک کھجور کی گٹھلی صدقہ کری، اس میں اللہ کی رضا تھی، وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کہ اے اللہ میرے پاس صرف یہی ہے۔ جتنی اس کی طاقت ہے اس نے جو بھی صدقہ کیا اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ اس کے عمل کو قبول کرے گا۔ اللہ ہر اس عمل کو قبول کرے گا جو اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہوگا، جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے گا، جو اللہ کی رضا کے لیے ہوتا رہے گا، اللہ ہر اس عمل کو قبول کرے گا۔ تو میرے دوستو، قربانی کے تو دن شروع ہیں، قربانی کے دن تو شروع ہیں، تو آپ کو چاہیے آپ اس چیز کی قربانی کریں کہ میں اپنے حرام کاموں سے بھری ہوئی زندگی قربانی کرتا ہوں کہ اب حرام نہیں کروں گا، حرام زندگی نہیں گزاروں گا۔ میں اب جھوٹ بولنے کی قربانی دیتا ہوں کہ اب کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ میں اس حسد کی، اس تکبر کی، اس غرور کی، اس نافرمانی کی، اس بد اخلاقی کی، ہاں اس برے کردار کی، بد کردار کی قربانی کرتا ہوں کہ اب میں یہ چیزیں نہیں اپناؤں گا، یہ زیادہ ضروری ہیں، یہ زیادہ افضل ہیں، ان چیزوں کی قربانیاں کرو۔ جانوروں کی قربانی تو ہر سال ہوتی ہے، ہاں لیکن اللہ کو ان قربانیوں کو دے کر زیادہ خوش کرو، اللہ ان سے بھی بہت خوش ہوگا۔ جو زندگی اللہ کی رضا کے لیے بدلی جائے گی اللہ اس کو قبول کرے گا، اللہ اس کو کامیاب کرے گا۔ جس نے اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے بدلا ہوگا اللہ اس کے عمل کو قبول کرے گا، بھلے ہی مختصر ہو، تھوڑا ہو، لیکن ہو، اللہ اسے قبول کرے گا۔ ہاں میرے دوستو، اللہ کی قسم قربان جائیں اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کے صدقے میں ہم اس دنیا میں آئے اور ان کو امتی بنے، ان کے امتی بنے۔ اور ان کے امتی ہونے کے فائدے یہ ہیں کہ اس امت کو وہ سب چیزیں ملی ہیں جو اور امتوں کو نہیں ملی ہیں۔ اور پچھلی اس دنیا میں کچھ کم 1,24,000 کم اویس 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کچھ کم 1.25 لاکھ نبی بھیجے، اور ان میں سب سے آخری نبی
سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام، اور سب سے چلتے 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 سب سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کے اور میرے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان کے صدقے میں ہاں اللہ نے ہم سب کو یہ تبلیغ والا کام دیا، وہ عمل دیے، وہ چیزیں دیں، ہاں وہ عمل کرنے کی چیزیں دیں کہ جو اور امتوں کو نہیں دی گئیں۔ ان کو اس کا اتنا ثواب نہیں دیا گیا جتنا اس امت کو ثواب دیا گیا ہے، جتنا اس امت کا ثواب بڑھا دیا گیا ہے، اتنا کسی امت کو نہیں ملا۔ میرے دوستو، آپ کا اس دنیا میں آنا اور اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ میرے بھائی، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہم سب کو ایمان والا بنایا ہے اور ہم سب کو مسلمان بنایا ہے، تو ہم کو چاہیے ہم اللہ کی مانیں، اللہ کو مانیں، اللہ کے حکموں پر زندگی بتائیں۔ سمجھتے ہو؟ اپنی نیتوں کو پاک اور صاف کریں۔ قربانی کے جانور سے پہلے اپنی ہر اس چیز کو قربانی دے دو جو ہمیں ہلاک و برباد کر دے، جو ہمارا نفس ہے، جو ہمیں حرام کاموں پر مائل کرتا ہے، حرام کاموں کی طرف رجوع کرتا ہے، جو ہمارے اندر غرور بھرا پڑا ہے، تکبر بھرا پڑا ہے، سب کی قربانیاں کرو، سب کو قربان کر دو اپنے اللہ کے لیے۔ اپنے اللہ کے لیے تو قربانی کر رہے ہو، جب مال خرچ کر رہے ہو، جانور کی جان دے رہے ہو اپنے اللہ کے لیے جانور قربان کر رہے ہو، تو اپنے ان عملوں کی بھی قربانی دے دو اپنے اللہ کے لیے۔ اللہ کی قسم، اللہ کو جانور کی طرح یہ بھی بہت محبوب ہوگا، یہ بھی بہت زیادہ محبوب ہوگا۔ آپ میں دم نہیں ہے اتنا کہ آپ قربانی کر سکیں، آپ اپنے بد اخلاق کی قربانی دیں، آپ اپنی بری سوچ کی قربانی دیں، آپ اپنے حرام کاموں کی قربانی دیں، آپ ہر اس چیز کی قربانی دیں جو آپ کے وجود میں ہے کہ آپ اس کام کو کر سکتے ہیں، کہ آپ حرام نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، زنا نہیں کریں گے، حرام کاموں میں نہیں پڑیں گے، آپ ہر اس چیز کی قربانی دیں۔ اللہ کی قسم، اللہ ہر قربانی قبول کرنے والا ہے، ہر قربانی قبول کرے گا، امیر کی بھی کرے گا، غریب کی بھی قربانی قبول کرے گا۔ ہاں، تم اپنے بد اخلاق کی قربانی دو یا اپنے برے کردار کی قربانی دو، آپ کسی کی بھی قربانی دیں۔ آپ توبہ کریں اللہ سے کہ اے اللہ، میں آئندہ کے لیے توبہ کرتا ہوں کہ اب میں کبھی غلط کام نہیں کروں گا، میں اپنے غلط کام میں قربانی دیتا ہوں تیری رضا کے لیے۔ اللہ کی قسم، اللہ اس کو بھی قبول کرے گا۔ آپ میں جتنی طاقت ہے، جتنا دم ہے، آپ اس چیز کی قربانی دیں، کریں قربانی، جانور کی ہی نہیں، اپنی سوچ کی بھی قربانی کر دیں، بد اخلاقی کی قربانی کر دیں، بری سوچ کی، بری کردار کی قربانی کر دیں، کرو تو صحیح، اللہ قبول کرنے والا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔